بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن دائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد الدلالۃ تعریف الدلالۃ اذا سمعت ترکت بابک ينتقل ذہنک لا شک إلى أن شخصا على الباب يدعوك وليس ذلك إلا لأن هذه التركة كشفت عن وجود شخص يدعوك وإن شئت قلت إنها دلت على وجوده. توجہ فرمائیے گا، سابقہ مباحثے میں ہم نے وجود لفظی، وجود کتبی، وجود ذہنی، وجود خارجی پر بحث کیا، جو مقدمہ تھی مباحث الفاظ کے لیے اور تمہید تھی مباحث الفاظ کے لیے. لیکن آج جو باب ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں دلالت کا، وہ دلالت کا باب خود مقدمہ ہے مباحث الفاظ کے لیے. سب سے پہلے یہاں پر دو چیزیں سمجھنی بہت ضروری ہیں جو ذکر نہیں کی جاتی. پہلی یہ کہ یہ دلالت لفظ جو ہے دال لام الف لام تا، اس کا ضبط لغوی کیا ہے؟ اس کو دلالت پڑھیں گے یا دلالت کر کے پڑھیں گے؟ تو ضبط لغوی اس کا یہ ہے کہ اس کو آپ فتح دیتے ہوئے دلالت کر کے پڑھیں گے. کہ اس کا معنی کیا ہے دلالت کا؟ دلالت اے الارشاد. دلالت یعنی کیا کرنا؟ ارشاد کرنا. ٹھیک. یا دلالت کی معنی کیا ہے؟ برہان. ایک معنی کیا ہے؟ ارشاد. دوسری برہان. تیسری معنی ہے علامت. اچھا، واضح انشاءاللہ؟ جی. پہلی چیز یہ ہے جو ذکر کرنی ضروری ہے. نمبر دوسری چیز، پہلی چیز میں بھی ایک چیز، اگر آپ دلالت کو کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے یعنی دلالت کر کے پڑھیں گے، بالکسرہ کر کے پڑھیں گے دلالت، تو اس دلالت کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس دلالت کا معنی یہ ہے کہ یہ اسم ہے دلال کے عمل کا، کہ دلال جو عمل کرتا ہے اس عمل کو ہم دلالت کہتے ہیں. دلال کیا کرتا ہے؟ دو شخصوں کے درمیان ایک معاملے کو انجام دیتا ہے، تو اس کے اس کام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ دلالت ہے اس کی. وہ دلالت نہیں ہے، وہ اس کی کیا ہے؟ دلالت ہے. داغ پہ زیر دیتے ہوئے. ٹھیک. جی. اچھا. یا وہ اجرت جو اس کے کام پر آپ دیتے ہیں وہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ دلالت ہوتی ہے. توجہ فرمائی آپ نے. جی. پہلی بات یہ ذکر کرنی ضروری تھی. دوسری بات یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ یہ بحث دلالت جو آپ ہمارے ساتھ ذکر کرنے لگے ہیں، یہ دلالت کی بحث مقدمہ ہے مباحث الفاظ کے لیے یا خود یہ مستقل ایک بحث ہے؟ ٹھیک ہے. تو علماء کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ دلالت خود ایک مستقل بحث ہے، لیکن کسی اصلی بحث سے پہلے چونکہ اس کو ذکر کرتے ہیں لہذا یہ اس بحث کے لیے مقدمہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن خود دلالت ایک مستقل بحث ہے، ایک مستقل باب ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے. اچھا.
دلالت کی تعریف کیا ہے؟ کیونکہ مرحوم مظفر نے ابتدائے بحث میں ایک مثال دے کے کہ آپ جب دروازے پر ایک دستک سنتے ہیں تو وہ دستک آپ کو کیا بتاتی ہے کہ باہر کوئی شخص کھڑا ہے جس نے دروازے پر ہاتھ مارا ہے، اور اس کے آواز سے آپ کا ذہن منتقل ہوتا ہے کہ باہر کوئی شخص ہے جس نے مجھے کیا کیا ہے، بلایا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلوب میں ہوں. جب اس کا مطلوب میں ہوں تو آپ کا ذہن جو یہ منتقل ہو رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ترکت الباب کی وجہ سے. وہ دال ہے، ترکت الباب کیا ہے؟ دال ہے، جو دلالت کرتا ہے. کس پر دلالت کرتا ہے؟ علی وجود الشخص الذی هو خارج الباب. ٹھیک ہے جی. مرحوم مظفر نے ابتدا میں اس طرح سے کیا کیا ہے، ابتدا کی ہے. لیکن سابقہ کتب جو منطق کی ہیں انہوں نے پہلے منطق کی تعریف کی ہے، تعریف کرنے کے بعد انہوں نے امثال ذکر کیے ہیں. کیونکہ مرحوم مظفر کی روش منطق میں دوسری منطقی کتابوں سے بہت مختلف ہے، اس لیے مرحوم مظفر نے پہلے ایک مثال دی ہے تاکہ تقریب ذہنی کے لیے طالب علم کے لیے کیا ہو، دلالت سمجھانا آسان ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا، دلالت لفظ کی اصطلاحی معنی جو علماء منطق نے پیش کی ہے، جن کتابوں تک آپ کی دسترس ہو، کم از کم سب سے پہلے وہ تعریف جو علامہ حلی نے جوہر نزید میں کی، ملا عبداللہ یزدی جس نے حاشیے میں تعریف کی، تیسری دلالت کی اصطلاح جو صاحب شمسیہ نے کی ہے، صاحب رسالت شمسیہ نے کی ہے، اور چوتھی جو ہے اب جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں منطق مظفر میں کہ دلالت کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، کم از کم یہ 4 تعریفیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے، پھر دلالت کی تعریف پر بحث کیا جائے. لیکن چونکہ بحث لمبی ہو جائے گی، ہم نے آپ کے سامنے کتابوں کے نام پیش کر دیے ہیں، وہاں پر جا کے آپ مراجعہ فرمائیے گا. ہم یہاں پر صرف 2 تعریفوں کے ساتھ آپ کو کیا کریں گے، آپ کے سامنے وہ ذکر کریں گے. پہلی تعریف وہ ہے جو حاشیہ ملا عبداللہ میں ملا عبداللہ یزدی نے ذکر کی ہے کہ وہ کیا ہے، کون الشیء بحالت کون الشیء بحیث کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر. یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، کہ ایک چیز اس حیثیت کے ساتھ ہو کہ اس حیثیت کے علم کے ساتھ ساتھ لازماً اس دوسری چیز کا علم بھی آپ کو حاصل ہو جائے. ایک تعریف یہ ہے. دوسری تعریف جو مرحوم مظفر نے یہاں پہ ذکر کی ہے وہ کیا ہے، کون الشیء بحالت اذا علمت بوجوده انتقل ذہنک الى وجود شیء آخر، کہ ایک چیز اس حالت میں ہو کہ جب آپ کو اس حالت کے وجود کا علم حاصل ہو، آپ کا ذہن دوسری چیز کی طرف منتقل ہو جائے. یہ 2 دلالت کی کیا ہے، تعریفیں ہیں. جو تعریف ملا عبداللہ یزدی نے کتاب حاشیہ میں کی ہے، اس تعریف پر کم از کم 7 اعتراضات ہیں.
کتنے اعتراضات ہیں میرے بھائی؟ 7۔ لیکن 7 اعتراضات کو نہیں، ہم فقط چند ایک اعتراض کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ مرحوم مظفر نے معروف تعریف چھوڑ کر ایک نئی تعریف دلالت کی کیوں کی ہے۔ پہلا اعتراض کیا ہے؟ پہلا اعتراض یہ ہے کہ آپ جو تعریف کر رہے ہیں دلالت کی، کون سی؟ کون شیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، اور آگے کہتے ہیں والاول هو الدال والثانی هو المدلول، کہ ایک چیز اس حیثیت میں ہو کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم آپ کو لازماً حاصل ہو۔ یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ایک دال ہے، ایک مدلول ہے، اس کے درمیان ایک صفت قائمہ ہے، اس صفت قائمہ کا نام دلالت ہے، اور آپ کی تعریف میں بھی یہی ثابت ہوتا ہے الاول هو الدال والثانی هو المدلول، یہی تعریف ہے نا۔ تو دال اور مدلول کے درمیان جو تیسری چیز جو صفت ہوتی ہے بیچ میں، اس صفت قائمہ کو آپ کیا کہتے ہیں؟ دلالت ہے۔ اچھا، یعنی یہ دلالت کیا ہے؟ نسبت اور ایک علاقہ ہے دال اور مدلول کے درمیان، دال اور مدلول کے درمیان۔ دلالت کیا ہے؟ دال اور مدلول کے درمیان کیا ہے؟ ایک نسبت، ایک علاقہ ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک؟ لیکن آپ کی تعریف سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپ نے یہ دلالت والی صفت فقط اور فقط دال کو دی ہے، مدلول کو نہیں دی، ٹھیک ہے؟ اچھا، جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بھائی، یہ آپ نے سمجھا ہے کہ دلالت کی نسبت یک طرفی ہے، فقط دال کی طرف ہے، مدلول کی طرف نہیں ہے۔ ہم آپ کو مثال دیتے ہیں کہ ابوت، ابوت کیا ہے؟ یعنی پدری، ٹھیک ہے؟ یہ پدری رشتہ من جانب واحد ہوتا ہے یا من جانبین ہوتا ہے؟ دو طرفہ ہوتا ہے یا ایک طرفہ ہوتا ہے؟ ایک طرفہ ہوتا نہیں ہوتا، دو طرفہ ہوتا ہے۔ دو طرفہ کیسا ہوتا ہے؟ کہ یہ ابوت اب کے ذریعے قائم ہوتی ہے لیکن تعلق بچے کے ساتھ رکھتی ہے۔ یہ جو ابوت ہے، یہ ابوت صادر اب سے ہوتی ہے، لیکن اس کے ذریعے قائم ہوتی ہے، لیکن تعلق اس کا ابن کے ساتھ ہے، کہ اگر ابن نہیں ہوگا تو ابوت وجود میں نہیں آئے گی، متحقق صفت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ گرچہ اس میں صادر ہونے کی صلاحیت ہے۔ اس لیے اس طرح ہی دلالت ہے کہ دلالت دال کی وجہ سے قائم ہوتی ہے لیکن وہ متعلق ہوتی ہے کس کی؟ مدلول کی۔ جس طرح ابوت قائم ہوتی ہے اب سے، باپ سے، لیکن اس کا تعلق بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے، ابن کے ساتھ ہوتا ہے، اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح دلالت یہ کیا ہے؟ صفت قائم ہوتی ہے دال کے ذریعے لیکن اس کا تعلق مدلول کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جو آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ دلالت ایک صفت قائمہ ہے دال اور مدلول کے درمیان، لیکن یہ صرف اور صرف دال سے صادر ہوتی ہے اور اس کا متعلق مدلول نہیں ہوتا، یہ آپ نے اشتباہ کیا ہے۔ پہلا اعتراض اور اس کا جواب ہو گیا جی۔ اچھا، دوسرا کہتے ہیں کہ آپ کو یہ اشتباہ جو پیدا ہوا ہے کہ دلالت صرف دال کے کا کیا ہے؟ اس کے ذریعے ایک صفت کا قائم ہونے کا نام ہے دال کی طرف سے، یہ آپ کے ذہن میں کیوں آئی ہے؟ کیوں کہ آپ نے وہ دو تعریفیں ذہن میں رکھی ہیں، جو دو تعریفیں ایک علم بیان والوں نے، فصاحت اور بلاغت میں علم بیان والوں نے دلالت کی تعریف کی ہے، اور دوسری وہ تعریف جو اصولیوں نے کی ہے، اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟
کہ علم بیان والوں نے تعریف کیا کی ہے؟ علم بیان والوں نے دلالت کی تعریف یوں کی ہے کہ انتقال النفس من تصور امر الى تصور آخر، نفس کا ایک امر کے تصور سے دوسرے امر کی طرف منتقل ہونا، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ دلالت. اس کو آپ دلالت کہتے ہیں، جو اصولیوں نے تعریف کی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ادھر سے آپ اس تعریف میں دیکھیں، انتقال النفس من تصور امر الى تصور آخر، یہ تعریف کی ہے اصولیوں نے. بیانیوں والوں نے، علم بیان والوں نے تعریف کیا کی ہے؟ انہوں نے کیا ہے؟ فہم الشیء من الشیء آخر عند العلم به، ایک چیز کو دوسری چیز سے سمجھنا جب اس چیز کا آپ کے پاس علم ہو. تو آپ نے یہاں پر انتقال اور فہم کو ذکر کیا ہے، انتقال اور فہم کو ذکر کیا ہے. جو انتقال اور فہم دال کی صفات میں سے ہیں، مدلول کی صفات میں سے نہیں ہے. انتقال دال کے ذریعے ہوتا ہے، فہم دال کے ذریعے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ انتقال و فہم سامع کے بنسبت آثار کی حیثیت رکھتا ہے. تب آپ کا ذہن اس طرف منتقل ہوا ہے کہ دلالت فقط کیا ہے؟ ایک ایسی صفت قائمہ ہے جو دال سے صادر ہوتی ہے. یہ آپ کو تب اشتباہ ہوا جب آپ نے دلالت کی تعریف انتقال اور فہم کے ساتھ کی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن جب آپ دلالت کی تعریف اس انداز میں کریں جو ہم نے کی ہے کہ کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بالشیء آخر، تو اس سے ہی آپ کا اشکال لازم نہیں آتا. توجہ فرما لی آپ نے؟ جی. اچھا، یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب. دوسرا اعتراض کیا ہے کہ آپ نے کہا ہے کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، ایک چیز کا علم اس حیثیت سے کہ دوسری چیز کا علم لازم آئے، اس کو آپ دلالت کہتے ہیں. اچھا میرے بھائی، یہ جو لفظ علم، یہ دوسرا اعتراض ہے، توجہ فرمائیے گا اس اعتراض پہ. جی. یہ بہت ہی دقیق اعتراض ہے. کہتے ہیں کہ العلم جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے، اس علم سے مراد آپ کی کیا ہے؟ جبکہ آپ نے خود ہی پیش کیا ہے کہ علم سے مراد ادراک بھی ہوتا ہے، علم سے مراد ظن بھی ہوتا ہے، علم سے مراد اعتقاد بھی ہوتا ہے، علم سے مراد ملکہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو اب یہ تو تعریف کا اصول ہے کہ تعریف میں آپ ایک ایسے لفظ کو جو مشترک ہو، مشترک لفظی ہو، یعنی اس کی بہت ساری معنی پر اطلاق ہوتا ہو، اور اس کے لیے ایک لفظ وضع کیا جائے، وہ تعریف میں ذکر نہیں کرتے. تو آپ نے یہاں پر لفظ علم کیوں استعمال کیا ہے جس سے ہم بھٹک جاتے ہیں کہ علم سے مراد آیا ادراک ہے، علم سے مراد آیا اعتقاد ہے، علم سے مراد آیا ملکہ ہے، علم سے مراد آیا ظن ہے، تصور ہے، کیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں، مشترک لفظی کو تعریف میں ذکر کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر مشترک لفظی کی کسی ایک معنی پر آپ نے قرینہ قائم کیا ہے اسی عبارت میں، تو مشترک لفظی کو تعریف میں ذکر کرنا کوئی قباحت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر ہم نے ذکر کیا ہے کہ کون الشیء بحیث یلزم من العلم به، تو یہاں پر ہم نے قرینہ پیش کیا ہے کہ یہاں پر ہماری علم سے مراد علم بمعنی الادراک ہے. ٹھیک ہے جی. کہ اگر آپ ایک چیز کو اس انداز میں درک کرتے ہیں کہ اس سے دوسری چیز کا درک لازم آئے، ٹھیک ہے، تو اس کو دلالت کہتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے اور اعتراض آتے ہیں 5-6، لیکن ہم سارے ذکر نہیں کر رہے.
یہ آپ کو مقدمتاً ذکر کر رہے ہیں کہ دلالت کی جو معروف تعریف جو حاشیہ ملا عبداللہ میں ذکر کی گئی ہے یا اس کے علاوہ دوسرے اور تعریفیں جو علامہ حلی نے جوہر نظیر میں ذکر کی ہے اور صاحب شمسیہ نے رسالۃ الشمسیہ میں ذکر کی ہے، اس سے عدول کرتے ہوئے مرحوم مظفر نے ایک نئی تعریف کیوں بنائی؟ ان اعتراضات سے بچنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے تعریف کی ہے کس طرح سے کہ کون الشیء بحیث یلزم، اب اس کے خود ایک ایک لفظ سے اعتراض صادر ہوتا ہے۔ ایک چیز شے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر حیث جو ہے حیثیت کون سی ہے؟ تعلیلیہ ہے، تقییدیہ ہے، یا حیثیت کوئی اور سی ہے؟ پھر وہاں پر علم لائیں، وہاں پر علم سے مراد آپ کی کیا ہے؟ تو یہ سارے اعتراضات، اور یہاں پر جو یلزم آپ کہہ رہے ہیں یہ لزوم دائمی ہے، لزوم مکانی ہے، لزوم زمانی ہے۔ تو یہاں پر بہت سارے اعتراضات آتے ہیں جس کو ہم نے سب اعتراضات سے بچنے کے لیے مرحوم مظفر نے تعریف ہی پلٹا دی ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے کہ کون الشیء بحالت، ایک چیز اس حالت میں ہو اذا علمت بوجود ہی، جب آپ کے اس چیز کو اس حالت کا علم حاصل ہو جائے، انتقل ذہنک الی شیء آخر، تو آپ کا ذہن دوسری چیز کی طرف منتقل ہو جائے۔ اب وہ حالت جو ہے اس حالت کی اقسام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک بات یہ، دوسری چیز یہ، ذہنی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، عقلیات کی چیزیں، وہ جمپ نہیں لگاتی۔ ایک چیز ملی، اس سے آپ نے جمپ کر کے دوسری چیز تک حاصل کیا، نہیں۔ عقلی چیزوں میں واسطہ، تعلق، نسبت، سبب، علت، یہ سارے الفاظ جو ہم آپ کے سامنے ذکر کریں یہ ضروری ہوتے ہیں۔ آپ ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل کیسے ہو بھائی؟ کیا سبب ہے؟ کیا واسطہ ہے؟ کون سا علاقہ ہے؟ کون سی علت ہے؟ کون سی وجہ ہے؟ کون سا رابطہ ہے؟ کون سی نسبت ہے جو آپ نے ایک چیز کو دیکھ کر اس کا علم حاصل کر دوسری چیز کی طرف چلے گئے ہیں؟ سوال پیدا کرتی ہے عقل، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان جب تک تعلق اور علاقہ راسخ نہ ہو، آپ کا ذہن ایک چیز کے علم سے دوسری چیز کے علم کی طرف منتقل نہیں ہوتا، جب تک کوئی رابطہ نہ ہو، جب تک کوئی سبب نہ ہو، جب تک کوئی علت نہ ہو، جب تک کوئی نسبت نہ ہو، جب تک کوئی تعلق نہ ہو، جب تک کوئی رابطہ نہ ہو، آپ کا ذہن منتقل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ عقل جمپ نہیں لگاتی، خطوہ طے ایسے نہیں کرتی۔ ہر خطوہ طے کرنے کے لیے، ہر قدم اٹھانے کے لیے اس کے پاس ایک سبب، ایک نسبت، ایک تعلق، ایک رابطہ ہوتا ہے، اور وہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے لفظ سنا شجر، اور آپ کے ذہن میں ایک درخت کا تصور آ گیا، ٹھیک ہے۔ شجر سے آپ سے مراد ایک یعنی ایسے لکڑی کا مجموعہ جو زمین سے پھوٹتا ہے، جس کی بہت ساری ٹہنیاں ہوتی ہیں، ڈالیاں ہوتی ہیں، اس میں پتے لگے ہوتے ہیں، وہ سارا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا۔ بھائی یہ ذہن میں تصور کیسے آیا؟ یہ لفظ سننے سے آیا، لفظ کا اس معنی کے ساتھ کوئی تعلق، عقلی تعلق تھا کوئی اس کے ساتھ، طبیعت کا تعلق تھا کوئی اس کے ساتھ، کوئی اور وجہ تھی اس کے ساتھ تعلق کی، ٹھیک ہے جی۔ تو عقل ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف بدون دلیل، بدون سبب، بدون علاقہ، بدون نسبت، بدون رابطہ، بدون کوئی سبب جمپ نہیں مارتا، نہیں مارتی عقل، کوئی سبب ہونا ضروری ہے۔ تو آپ نے جو مرحوم مظفر آپ نے جو تعریف کی ہے کہ انتقال ذہنک من شیء الی شیء آخر اذا علمت بحالته اور اذا علمت بوجود حالته، آپ جو کہہ رہے ہیں تو یہ انتقال ذہنی ایک سبب کی محتاج ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ ذہنیہ دو چیزوں کے درمیان جو ذہن سے خارج میں پایا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، یا تو وہ اس کا ذاتی ملازمہ ہوتا ہے، یا طبعی ملازمہ ہوتا ہے، یا کسی واضح کے وضع کرنے سے وہ ہوتی ہے. یعنی وہ تعلق ایسا تعلق ذاتی ہوتا ہے کہ جو ہی اس چیز کا تصور آتا ہے تو اس کی ذاتیات ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، یا ذاتیات نہیں تو طبعیات، اس کی ذاتیات میں سے نہیں، اس کی آوازات میں سے ہی اس کی طبیعت اس طرح انداز میں ہے کہ اس سے ہمارا ذہن منتقل ہوتا ہے اس چیز کی طرف. یا نہ اس میں کوئی ذاتی تعلق ہے، نہ اس کا کوئی تعلق طبعی ہے، بلکہ کسی شخص نے یا کسی واضح نے آ کر اس دونوں چیزوں کے درمیان ایک تعلق بنایا ہے، اور جو ہی اب اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں یا پہچانتے ہیں تو اس سے ہمارے دوسری چیز کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے. تو یہ تعلق کتنی قسم کا ہے؟ 3 قسموں کا ہے. یا یہ تعلق ذاتی ہوتا ہے، اگر تعلق ذاتی نہیں ہے تو طبعی ہوتا ہے، اگر طبعی نہیں ہے تو واضح کے وضع کرنے سے ہوتا ہے. اور یہاں سے ہی ان 3 تعلق کی وجہ سے دلالتوں کی قسمیں بنتی ہیں. ایک مرتبہ دلالت میں اگر دال اور مدلول کے درمیان رابطہ کیا ہے؟ ذاتی ہے، تو دلالت عقلیہ وجود میں آئے گی. ٹھیک جی. اور اگر دال اور مدرور کے درمیان رابطہ طبیعی ہے تو دلالت طبیعیہ وجود میں آئے گی. اور اگر دال اور مدلول کے درمیان کوئی رابطہ نہ تھا، رابطہ بنایا گیا ہے، تو اس دلالت کو کیا کہیں گے؟ دلالت وضعیہ، کہ رابطہ تھا نہیں، رابطہ بنایا گیا. توجہ فرمائیے. الدلالت، تعریف الدلالت: اذا سمعت ترکت بابک ينتقل ذہنک لا شک الى ان الشخص علی الباب يدعوک. جب آپ اپنے دروازے پہ دستک سنتے ہیں تو آپ کا ذہن بلا شک منتقل ہوتا ہے اس چیز کی طرف کہ ایک شخص کوئی دروازے پہ کھڑا ہے جو آپ کو بلا رہا ہے. ولیس ذالک یعنی یہ جو آپ کا انتقال ہے، ذالک کا اشارہ کہاں ہے؟ انتقال. یہ انتقال نہیں پایا تھا الا لان هذه الترک، سوائے اس کے کہ جو یہ ترکہ، یہ جو دستک آپ نے سنی ہے، کشفت، یہ آپ کو روشن کرتی ہے، واضح کرتی ہے، ان وجود شخص یدعوک، ایک شخص کے وجود پر جو آپ کو بلا رہا ہے. وان شئت قلت، یا آپ تعبیر تبدیل کرتے وہ یوں کہیں، انہا، یہ دستک، ترقہ، دلت علی وجودہی، دلالت کرتا ہے کس پر؟ شخص کے موجود ہونے پر. اذن نتیجتاً کیا؟ ترکت الباب دال، یہ جو دستک ہے یہ دال ہے، دلالت کرنے والی چیز ہے یہ فاعل سے. ووجود شخص الداعی مدلول، اور وہ شخص جو بلا رہا ہے اس پر یہ ترکت الباب دلالت کر رہی ہے، یعنی وہ مدلول ہے. وہذہ صفت التي حصلت للترک، اور یہ جو صفت جو اس دستک سے حاصل ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں دلالت. یعنی الصفت القائمۃ بین الدال والمدلول معاً، جو ہم نے پہلے اعتراض کا جواب دیا تھا. جی. وَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی طرح ہر وہ چیز اذا علمت بوجودہ، جب آپ کے اس کے وجود کا علم حاصل ہو، فَيَنْتَقِلُ ذِهْنُكَ، آپ کا ذہن منتقل ہو جائے، منہ، اس وجود کے علم سے، الی وجود شیء آخر، دوسری چیز کے وجود کے. نسمیہ دارا والشیء الآخر مدلولا، جس کو ہم پہلی چیز کو جیسا علم تبھی وجود ہی، وہ دال اس کو نام دیں گے، اور شیء آخر جس چیز کی طرف منتقل ہوئے ہیں اس چیز کے علم سے اس کو آپ مدلول کہیں گے. وَهَذِهِ الصِّفَةُ الَّتِي حَصَلَتْ لَهُ، اور وہ صفت جو دال اور مدلول کے درمیان حاصل ہوئی اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دلالتن. فَيَتَّضِحُ مِنْ ذَلِكَ، اور یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ ان دلالت ہی، کہ دلالت کیا ہے؟ کون الشیء بحالت اذا علمت، اب علمت سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ علمت یعنی التفت، نہ کہ علمت بمعنی تصور، علمت بمعنی ادرک. ٹھیک ہے جی. کون الشیء بحالت، ایک چیز ایک ایسی حالت میں، اذا علمت بوجودہ، یعنی اذا التفت الى وجودی، جب آپ اس کے وجود کی طرف متوجہ ہوں گے، انتقل ذہنک،
تو آپ کا ذہن منتقل ہوگا الی وجود شیء آخرین، دوسری چیز کے وجود کی طرف۔ اقسام دلالت، دلالت کے اقسام کیا ہیں؟ لا شک ان انتقال ذہن من الشیء الی شیء لا یکون بلا سبب، ایک چیز کا دوسری چیز کی طرف انتقال ذہنی ہونا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بغیر سبب کے نہیں ہو سکتا، بغیر تعلق کے، بغیر نسبت کے، بغیر رابطے کے نہیں پایا جاتا یہ۔ وَلَيْسَ السَّبَبُ إِلَّا، اور یہ جو سبب ہے یہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ رسوخ العلاقت بین شیئن فی ذہن، کہ دو چیزوں کے درمیان ذہن میں ایک تعلق کیا ہوتا ہے؟ راسخ ہوتا ہے۔ وَهَذِهِ الْعَلَاقَةُ، اور یہ جو تعلق ذہنیہ ہے، الذہنیہ أَيْضًا لَهَا سَبَبٌ، اس تعلق ذہنی کا خود ایک سبب ہوتا ہے۔ دو چیزوں کے درمیان تعلق ہے، پھر وہ تعلق کون سا ہے؟ اس تعلق کے لیے خود ایک سبب ہوتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو سبب بنتی ہے کہ اس چیز کا اس چیز کے ساتھ تعلق پیدا کرائے، کہتے ہیں کون؟ وَسَبَبُهَا، وَسَبَبُهَا، اس علاقہ ذہنیہ کا سبب کیا ہوتا ہے؟ العلم بالملازمت بین الشیء خارج الذہن، کہ ذہن سے باہر خارج میں دو چیزوں کے درمیان رابطہ پایا جاتا ہے۔ وَلِاخْتِلَافِ هَذِهِ الْمُلَازِمَةِ، اور اس رابطے اور ملازمے کے مختلف ہونے کی وجہ سے، من کونها ذاتیتاً او طبعیتاً او بوضع واضح او جعل جائل، کہ یہ علاقہ جو ہے، یہ ملازمہ جو ہے، یہ جو سبب ہے خارج الذہن، وہ ذاتی ہے، طبیعی ہے، واضح کے وضع کرنے سے ہوا ہے، جائل کے جائل کرنے سے ہوا ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے قسموا الدلالت، دلالت کو تقسیم کیا گیا الی اقسام ثلاثہ، تین قسموں کی طرف، عقلیہ، طبعیہ، وضعیہ۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت طیبین الطاہرین۔